اگر یہ سارے افعال نہ ہوتے تو کبھی بھی اسلام میں قبر والے کو سلام کرنا یہ جائز نہ ہوتا۔ یہ اسلام میں سلام کرنا قبر والے کو جائز ہے، تو لہٰذا پتہ چلا کہ قبر والا جو ہے ہمیں دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، اور ہمارے سلام کا جو ہے وہ جواب بھی ہمیں دیتا ہے، لیکن وہ جو جواب ہے ہم سن نہیں پاتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے کہ جب بندہ قبر کی زیارت کے لیے جائے تو اس وقت کیا کہے؟ اس وقت کون سے ایسے اعمال افعال کرنے چاہیے جو کہ سنت مبارکہ سے ثابت ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں، مر النبی بقبور المدینۃ فاقبل علیہم بوجہہ، فرمایا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مدینہ منورہ میں کچھ قبروں پر سے گزرے تو ان کی طرف آپ نے اپنا چہرہ مبارک فرمایا، فقال السلام علیکم یا اہل القبور، پھر فرمایا اے قبر والو تم پر سلام ہو، اللہ ہمیں اور تمہیں بخشے، وَلَكُمْ أَنْتُ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْأَثَرِ، فرمایا کہ تم ہم سے اگلے ہو، یعنی کہ تم پہلے گزر گئے ہو اور ہم تمہارے پیچھے ہیں، یعنی ہم تم سے بعد میں آنے والے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اس حدیث پاک میں جو عمل فرمایا، آپ نے اپنا چہرہ مبارک جو ہے وہ قبر کی طرف کیا اور اپنی پشت مبارک جو ہے وہ قبلہ شریف کی طرف کی، اس طرح آپ نے کھڑے ہو کر قبر پر جو ہے وہ دعا کی ہے۔ دوسرا، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ مومنوں کی ماں ہیں، آپ روایت فرماتی ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے آخری حصہ میں جنت البقیع تشریف لے جاتے اور جنت البقیع میں تشریف لے جا کر قبور کو ان کلمات سے، ان دعائیہ کلمات سے نوازتے۔ آپ فرماتے السلام علیکم دار قوم مؤمنین، اے مومن قوم کے گھر والو تم پر سلام ہو، وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ، تم سے جس چیز کا وعدہ کیا تھا وہ تمہیں مل چکی ہے، غدم معجلون، کل کی تمہیں مہلت دی ہوئی ہے، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحقون، اور انشاءاللہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں، اللہم اغفر لأہل بقیع الغرقد، اے اللہ بقیع غرقد والوں کو بخش دے۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ قبرستان میں جا کر پہلے سلام کرنا اور سلام کر کے پھر قبر کے پاس کھڑے ہو کے ان کے لیے دعائیہ کلمات کرنا، استغفار کرنا، ان کو ایصال ثواب پہنچانا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے گا کہ جس کی قبر پر ہم جا رہے ہیں وہ قبر والا جو ہے ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، ہمیں سنتا بھی ہے اور ہمیں پہچانتا بھی ہے۔ اگر یہ سارے افعال نہ ہوتے تو کبھی بھی اسلام میں قبر والے کو سلام کرنا یہ جائز نہ ہوتا۔ یہ اسلام میں سلام کرنا قبر والے کو جائز ہے، تو لہٰذا پتہ چلا کہ قبر والا جو ہے ہمیں دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، اور ہمارے سلام کا جو ہے وہ جواب بھی ہمیں دیتا ہے، لیکن وہ جو جواب ہے ہم سن نہیں پاتے، کیونکہ اہل قبر جو ہیں ان کی آواز زندہ بندہ جو ہے ان کے لیے سننا محال ہے، وہ سن نہیں سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہم زیارت قبور کے لیے جائیں، قبروں کی زیارت کے لیے جائیں تو اس وقت ہم وہاں جا کر کیا کہیں؟ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ہی یہ بھی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے یہ سوال کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا السلام علی اہل الدیار من المؤمنین المسلمین ویرحم اللہ والمستقدمین منا والمستأخرین وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون، مومنوں مسلمانوں کے گھر والوں کو سلام ہو، اللہ رب العزت جو واجب الوجود ہے ہمارے اگلے پچھلوں کو رحم فرمائے اور انشاءاللہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جو میت ہوتی ہے وہ انسان کو پہچانتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان اس پر موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا ان المیت لیعرف من یحملہ ومن یغسلہ من یدلیہ فی القبر، میت اسے پہچانتی ہے جو اسے اٹھاتا ہے
اور جو اسے غسل دیتا ہے اور جو اسے قبر میں اتارتا ہے، یہ سارے افعال جو بندہ کرتا ہے میت اسے پہچان رہی ہوتی ہے۔ پتہ چلا کہ مردہ جو ہوتا ہے قبر میں جس کو اتارا جا رہا ہوتا ہے وہ حقیقت میں تو فوت ہو چکا ہوتا ہے، لیکن ہماری آنکھوں سے یہ سارا معاملہ اوجھل ہوتا ہے، ہماری آنکھیں اسے دیکھ نہیں پا رہی ہوتی، لیکن وہ ہمیں پہچان رہا ہوتا ہے، ہماری گفتگو کو سن رہا ہوتا ہے۔ صاحب مشکوہ شریف نے ایک واقعہ حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا جو ہے وہ کتاب الجنائز کے باب دفن المیت کی 3 فصل میں نقل فرمایا ہے بحوالہ صحیح مسلم شریف سے کہ جب آپ کا آخری وقت قریب تھا تو آپ نے اپنے فرزند کو بلایا اور اسے کہا اذا انا متو، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں، فلا تصحبنی نحیت ولا نار، نہ میرے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی جائے اور نہ آگ میرے ساتھ جائے۔ فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي فَشُنُّوا عَلَيَّ التُّرَابَ شَنًّا، فرمایا جب تم مجھے دفن کر لو تو پھر میری قبر کے اوپر مٹی ڈالنا۔ ثُمَّ أَقِیمُوا حَوْلَ قَبْرِی قَدْ رَمَا يُنْحَرُ جُزُورٌ وَيُقَسَّمُ لَحْمُهَا حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ وَأَعْلَمَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّی، فرمایا پھر میری قبر کے ارد گرد اس قدر یعنی اتنی دیر کھڑے رہنا جتنی دیر اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جائے، تاکہ مجھے تم سے انس ہو اور جو فرشتوں نے قبر میں آ کے سوال کرنے ہیں میں اس کا جواب جو ہے وہ جان لوں۔ تو پتہ چلا کہ قبر میں جو بندہ ہے وہ ہمیں پہچان رہا ہے، دیکھ رہا ہے، ہمیں سن رہا ہے۔ اور آخر میں دفن سے متعلق جو چند مسائل ہیں وہ سماعت فرما لیجئے۔ پہلا مسئلہ کہ قبر پر جو مٹی ہے وہ آہستہ سے ڈالی جائے، آہستگی سے مٹی کو ڈالا جائے، کیونکہ شن آہستہ مٹی ڈالنے کو کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں جو شن کا لفظ استعمال ہوا ہے اسے آہستہ جو ہے اس سے مراد آہستہ مٹی ڈالنا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ قبر کے آس پاس حلقہ باندھ کر جو ہے وہ کھڑے ہونا یہ سنت مبارکہ ہے۔ اور تیسرا صاحب قبر حاضرین کو جانتا پہچانتا ہے اور اس کی موجودگی میں اس کی وحشت قبر جو ہے وہ دور ہوتی ہے، وہ انس حاصل کرتا ہے، اس پر جو وحشت طاری ہونی ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ چوتھا یہ کہ حاضرین کا میت کو بعد دفن تلقین کرنا یعنی کلمہ تکبیر یا تسبیح سنا کر اسے سوالات نکیرین کے جوابات بتانا یہ سنت مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا سنا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔